منظر فضائے دہر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ناظرین، اس مرتبہ جو پروگرام آپ کے لیے ہم لے کر آئیں اس کا نام ہے پیغام رمضان، اور آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کرنے لگے۔ حضرت علی کے اس قول کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ اپنے بھائی کے پاس بہت زیادہ ضرورتیں لے کے نہ جایا کرو، کیونکہ بچڑا جب تنوں کو بہت زیادہ چوسنے لگتا ہے تو اس کی ماں بھی اس کو سینگ مارتی ہے۔ آج میں بات کرنے لگا ہوں اس علی کی جو سب سے پہلے بچپن کے اندر ایمان لے کر آئے۔ آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس علی کی جب ہجرت کا وقت آیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے اوپر وہ لیٹ گئے۔ آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس اشعار کے ساتھ اپنی اس پروگرام کو آگے کی طرف بڑھاتا ہوں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہے علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہے علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا ہے علی علی، اور ہم ہیں علی کے اور ہمارا ہے علی علی۔ ناظرین، آج کی اس بزم میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے مذہبی اسکالر ہے اور بہت ہی پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں جناب علامہ عبدالقدیر صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسی طبیعت ہے؟ رمضان کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک کا کرم ہے، احسان ہے، رب کائنات نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان کے مبارک مہینے عطا فرمائے ہیں، اور ماشاءاللہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہاں پر اسپیشلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم یہاں پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیات کے حوالے سے کلام کرنا اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ اس پروگرام کو لے کر چلنا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا، وہ ناظرین جو اس وقت پاکستان میں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے اور دنیا میں جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور ہمارے نئے ویورز بھی جو ہمارے ساتھ جوائن کرے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ آپ ذرا ہمیں، جو ہمارے نئے ویورز ہیں، جو ہمارے پرانے ویورز ہیں، حضرت علی کی ابتدائی تعارف کے حوالے سے کچھ کلمات ادا کیجیے گا۔ سلیم بھائی، اسپیشلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی اتنا مشہور و معروف اور مقبول عام ہے کہ نہ صرف پڑھے لکھے افراد بلکہ اس معاشرے کا، اس طبقے کا، دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ علی کے بارے میں جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ تو جہاں تک کہ آپ نے ابتدائی تعارف کے حوالے سے بات کی ہے تو اس کا بھی علم میں ہمارے ہونا بہت ضروری ہے۔ اتنی بڑی شخصیات کے بارے میں، ان کی پیدائش، ان کا بچپنا، ان کے بایولوجی، ان کی جینیالوجی، ان کے پیرنٹس، ان کے اینسسٹرز، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی فیملیز، دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ ویری ویل۔ تو میں آج کے آپ کے سوال کے تناظر میں یہ جواباً یہ کہنا چاہوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنی ہاشم سے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس رشتے سے کہ آپ علی بن ابی طالب ہیں، ابو طالب کے آپ بیٹے ہیں، اور ابو طالب بیٹے ہیں عبد المطلب کے، اور عبد المطلب کا سلسلہ بنو ہاشم سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن بتائی جاتی ہے، اور اسپیشلی جو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت عطا فرمائی وہ ابو تراب ہے، اور ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے، ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے، لیکن خود علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بڑی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس لقب کے سے مجھے میرے آقا نے یاد فرمایا ہے، اور یہ دیا ہوا لقب، یہ دیا ہوا جو ہے وہ کنیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو لہٰذا جب کوئی مجھے ابو تراب کہہ کر پکارتا ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سلیم بھائی، یہاں پر بات یہ بھی قابل غور ہے، آپ اس ماں کے بیٹے ہیں جس کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ صرف میری چچی ہی نہیں بلکہ وہ میری ماں ہے، اور میری ماں کے بعد جس نے مجھے ماں جیسا پیار دیا، جس نے مجھے ماں جیسا رکھا، وہ یہ میری چچی جان ابو طالب کی زوجہ والدہ حضرت علی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ہجرت بھی فرمائی، حضور پر ایمان بھی لے کر آئیں، اور وقت وصال اللہ کے نبی وہاں پر موجود تھے، خود جنازے کی نماز ادا فرمائی ہے، تدفین میں بھی شریک ہوئے ہیں، اور فاطمہ کے لیے آپ نے بے شمار دعائیں اللہ کی بارگاہ میں فرمائی ہیں۔ کتنی خوش نصیب والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرصے تک اپنے گھر میں پرورش ان کی فرمائی ہے اور دیکھ بھال عطا فرمائی ہے۔ تو یہ وہ خاتون ہے جو سب سے پہلی بنی ہاشم کی عورت ہیں، اور عورتوں میں بنو ہاشم میں، ہاشمیہ خاتون میں یہ سب سے پہلی خاتون ہے، اس لیے آپ کا جو ہے وہ نام جینیالوجی کے حوالے سے مکہ مکرمہ کے اندر مشہور و معروف۔ اچھا، علی اس شخصیت کے بیٹے
ہیں ابو طالب جن کو سارے مکے والے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور آپ اگر بیک گراؤنڈ میں والدین کے حوالے سے پس منظر آپ دیکھیں تو ابو طالب ایک بہت بڑی ذات کا نام ہے، ابو طالب ایک بہت بڑی کردار کا نام ہے، ابو طالب ایک بہت بڑے اسلام کے سپورٹر کے حوالے سے ان کا کردار، ان کی خدمات، ان کا تعاون، ان کا ہاتھ سر پر رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو چچا جان کی معیت آپ جانتے ہیں کہ کتنا فائدہ پہنچانے والی تھی اسلام کے حوالے سے، اللہ کے نبی کے قوس کے حوالے سے، یہاں تک کہ ابو طالب کی وہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی میرے خیال میں، تو جب کفار مکہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائے اور ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا نہ کہے، تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے ایسی ایسی بات ہے، میں تمہاری زندگی کو گنوانا نہیں چاہتا، میں تمہاری جان کسی کے ہاتھوں میں کھیلنے دینا نہیں چاہتا، تو لہٰذا اس مشن سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زبردست جواب جب آپ نے سنا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کفار مکہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں، یعنی کہ اذیت اور آزمائش کی انتہا پر بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کیفیت میں بھی میں آ جاؤں کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند ہو اور ایک ہاتھ میں سورج ہو، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ابو طالب نے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے بھتیجے، پھر میری میت تمہارے ساتھ ہے، میرا تعاون تمہارے ساتھ ہے، میں ان سب سے لڑنے کو تیار ہوں، یہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار اگر تم پر انگلی بھی اٹھائیں گے یہ تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہونے کو میں تیار ہوں، اور آپ نے پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کے طور پر مناتے ہیں کہ جو محبت، جو الفت، جو آپ کا جذبہ، جو آپ کا پیار، جو آپ کی چاہت، جو آپ کی ہمدردیاں آپ کی زوجہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں، وہی جذبہ، وہی محبت، وہی پیار، وہی ہمدردیاں ابو طالب کی بھی ساتھ ہیں۔ تو دونوں کی وفات کا غم آپ بالکل بعینہ مشترکہ طور پر مناتے ہیں، اور اس سال کو جو ہے عام الحزن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیک گراؤنڈ ہے، ان کے والد گرامی کے حوالے سے۔ اچھا، پیدائش ان کی بڑی شاندار ہے، کتابوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، اور آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم چونکہ یوم شہادت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں تو 13 رجب کو نہ آپ بھلا سکتے ہیں نہ میں بھلا سکتا ہوں۔ یقیناً یہ وہ تاریخ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے، اور اللہ اکبر، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں وہ منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں، آپ، دیگر افراد پیدا ہونے والے آنکھ کھولتے ہیں تو سامنے ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے یا دیگر افراد گھر کے ہوتے ہوں گے، لیکن جب حضرت علی نے پیدا ہونے کے بعد کافی دیر تک آنکھ نہیں کھولی اور لوگ سمجھے شاید کہ یہ آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے یا نابینا ہونے کا مسئلہ ہوگا، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گود میں اٹھایا ہے تو علی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، رخ مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ بزبان حال علی کہتے ہیں کہ علی اس وقت تک دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا جب تک کہ مصطفیٰ کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں نہ لے کر کے آ جائے۔ تو یہ وقت آپ کی شاندار انداز پیدائش ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ پیدا اللہ کے گھر میں ہوئے اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں پائی ہے۔ آپ دیکھیں امتزاج، اللہ اکبر کبیرہ، ساری زندگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاص حالت میں مسلمانوں کا مسجد میں آنا منع ہے، اگر وہ حالت ناپاکی جس کو آپ کہتے ہیں اس حالت میں مسجد میں آنا منع ہے۔ لیکن کیا علی کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، آپ کے علم میں بھی ہوگا، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے، اسپیشلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ، یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ علی تم اگر اس خاص حالت میں بھی ہو تو مسجد میں آ سکتے ہو، تمہاری ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے اور تمہاری شہادت بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے علی کا ایک تعلق جو بنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور یقینی طور پر دنیا میں، کائنات میں اللہ کے گھر سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بہترین جگہوں میں سے بہترین جگہ مسجد ہے اور بدتر جگہوں میں سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ تو علی کا تعلق بہترین جگہوں سے ہے، اللہ اکبر کبیرہ، علی کا جو ہے رشتہ بہترین مقامات سے ہے، اور وہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے اتنا مضبوط، قوی اور توانا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ ہے پہچان، یہ ہے شناخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا کہنے ماشاءاللہ، بڑی اچھی طریقے سے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا، میں اس طرف آتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ساری پرورش ہوئی، ساری تربیت ہوئی، اور کتنا اثر ان کی زندگی کے اس حوالے سے پڑا
اس پہ ذرا سا جی جی بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا اس کے حوالے سے. دیکھیے جب انسان کی پیدائش جہاں ہوتی ہے، پرورش جہاں پر ہوتی ہے، اس کا اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے. آپ بھی ہمیں بھی اپنے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ جہاں وقت ہم نے گزارا ہے، ان کی ہم نے آغوش میں اپنا وقت ہم نے جو صرف کیا ہے بچپنے کا وہ عالم، تو کچھ نہ کچھ وہاں سے ہمیں میسیجز مل رہے ہوتے ہیں. ابو طالب کی زندگی کے جو ہے قابلیت، ان کے معاملات کا اثر، ان کی مضبوطی، ان کی توانائی کا اثر اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ معلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان کو تمام قوتیں، ان کو تمام تقوی کے معاملات طے کروانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے دنیا والوں کو متاثر کیا ہے. ایک پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے. لیکن بتقاضۂ بشری ایک ماحول میں رہنے کی وجہ سے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے فخر ہے کہ میں بنو سعد کی زبان بولتا ہوں. بنو سعد قبیلہ وہ جہاں پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ علاقہ ہے، اور اس قبیلے کی زبان اس زمانے کے اندر لغت عرب میں بڑی مشہور تھی اور لوگ اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. جیسے کہ آج میں اور آپ اردو بولتے ہیں تو بعض لکھنؤ والے اردو جیسے ہو گئے، دیگر علاقے والے اردو بڑے مشہور سمجھے جاتے ہیں. اس طریقے سے انگلش کا ماحول، اس طریقے سے عربوں کا ماحول ہے. تو جو کویت کی عربی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، دبئی کی جو عربی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، قطر کی جو عربی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، پھر جو سعودیہ میں عربی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. جو مقامی لوگ وہاں کے بولتے ہیں وہ ایک بازاری عربی کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ لغت کی حوالے سے کلام کرتے ہیں عربی زبان کے اندر، تو آپ کی لغت والی عربی کا امپیکٹ سامنے والے کے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ عرب والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اس کی مثال میں نے خود اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے. جب میں اس طرف کے مقامات میں اللہ نے جانے کی توفیق مجھے عطا فرمائی، تو جب میں کلام کر رہا تھا تو بڑے حیران تھے مجھ سے کہ آپ جو ہے وہ ایسی شاندار عربی بول رہے ہیں آپ. تو ہم نے کہا یہ قرآن کی عربی بول رہا ہوں میں. تو جو لغتاً عربی اصل میں وہ قرآن کی عربی. کچھ جملے اس حوالے سے جب عربی لوگ آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ماشاء اللہ کا کتاب اتنی اچھی ہے عربی کے اندر بولے، تو میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین بھی وہ اس چیز کو سن سکے. کچھ وہ کلمات جو اس حوالے سے ہو یا ہمارے نبی کی نام ہاں. میں ایک دکان میں گیا اور مجھے وہاں سے جو ہے وہ جبہ پرچیز کرنا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ انا اريد ان اشتري هذا الثوب. تو انہوں نے کہا کہ نام انت تاخذ. پھر میں نے اس سے عرض کی کہ کم ثمن هذا، یہ کتنے پیسوں کا یہ جبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ هذا 45. پھر میں نے کہا هل اي رخصه هل التعاون. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تعاون لی فقط 5 ریال، تعاون لی فقط 5 ریال. ہاں تو اس نے پھر مجھے 5 ریال کم کر کے اس نے مجھے وہ دے دیا. تو میں نے کہا ماشاءاللہ شکر اللہ کا. ایک تو میری ملاقات یہاں پر ہوئی تھی، اور ایک معاملہ مجھے اس طرح ہوا کہ میں کچھ سامان لے کر گاڑی میں جا رہا تھا، ان کی عربی کی گاڑی تھی، تو وہ بڑا پریشان لگ رہا تھا. تو ہوا یقول انا حزین کثیر، میں بہت غمگین ہوں. تو پھر میں نے کہا لماذا انت حزین کثیر انت تسکن فی بیت اللہ انت تسکن فی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لماذا انت حزین لیس بک حزین ای شیء انت تجب علیک ان تشکر اللہ کثیرا حمدا کثیرا اللہ اعطاک الموضع المدینہ المنورہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس کو پھر کہا کہ آپ غمگین ہو رہے ہیں اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں، آپ کو تو اللہ نے اتنا پیارا شہر عطا فرمایا ہے، آپ تو شکر کے سجدے کرتے رہیں تو آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کو میری بات سمجھ میں آئی نا. پھر اس نے کہا کہ نعم انت تقول صحیحا یا صدیق انت صحیح. تو وہ بڑا مجھ سے متاثر ہوا. کہنے لگا کہ تمہاری جو عربی ہے ماشاءاللہ وہ بڑی زبردست ہے اور بڑی اٹریکشن والی ہے. تو میں نے کہا ہم نے یہ صرف و نحو سے ساری پڑھی ہے، اور قرآن کی جو عربی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ بولنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے مواقع آتے تھے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا، آپ سے بات ہماری وہ رہ گئی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو سعد کی زبان میں بولتا ہوں مجھے فخر ہے. اور حلیمہ سعدیہ کے قوم میں آپ کا وقت گزارنا بچپنے کے عالم میں وہ زبان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک پروسیس بتقاضۂ بشری وہ ہوتا تھا اور وہ ہوا تھا. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی آپ کو جو ہے وہ ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی ہے. یعنی کہ آپ نے ماں سے بڑھ کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. تو یہ ایک دل جوئی والا جو معاملہ یہاں ہم بات کر سکتے ہیں کہ فاطمہ نے اور ابو طالب نے اتنی دل جوئی کی ہے کہ نہ عبداللہ کے نہ ہونے کا احساس دیا، نہ بی بی فاطمہ کے انتقال ہو جانے کا احساس ان کو دیا ہوگا، بلکہ دونوں نے اپنے اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جب بھی کبھی کھانا رکھا جاتا اور سامنے ابو طالب کی اپنی اولادیں بھی بیٹھی ہوتی، تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے کھانا فاطمہ بنت اسد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے، اور جب کھانا تناول فرما لیتے تو اس کے بعد وہ کھانا باقی بچوں کو دیا جاتا. حالانکہ اپنے بچے بھی موجود ہیں
لیکن پہلی ترجیح ہائے ہائے۔ اپنے اس بھتیجے کی ہے کہ جو لاڈلا ہے، پیارا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی پیدائش تو معجزوں سے خالی نہ تھی نا، مکے والے جانتے تھے کہ کیسا وہ نور اللہ کا ہمارے گھر میں چمکا ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد ہمیشہ یہ معمولات میں شامل کر لیتی کہ وہ کھانا پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ لوگوں نے ایک حکمت معلوم کر لی کہ وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو پھر روکوں گا کیونکہ ماشاءاللہ اتنی سحر انگیز گفتگو ہو رہی ہے اور دل ہی نہیں چاہ رہا کہ کیا کہتے ہیں آپ سے اس بات کو بریک کیا جائے، لیکن اشارہ مجھے بریک ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ منظر فضائے دہر میں